جہنم کی آگ کی شدت۔ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوشت ہڈیوں سے الگ کر دے گا، یعنی صرف ایک شعلہ ہی اسے لگے گا اور اس کی پوری جو گوشت تھے وہ سب ہڈیاں گوشت سب الگ الگ ہو جائیں گی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 104 میں فرمایا، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، یعنی آگ جو ہوگی وہ پورے ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور ان کے جبڑے جو ہیں باہر دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر سورہ معارج کی آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، ہرگز نہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، یعنی دوسری جگہ پھر فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو گوشت پوشت یعنی سب کو چاٹ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، صرف ہڈیاں نظر آنے لگیں گی۔ جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی، یعنی ایسی حالت میں نہ انسان زندہ رہ پائے گا نہ مر پائے گا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 سے 29 تک، تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال تک جھلسا ڈالے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود جہنم کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے انسان کو۔ نصیحت قبول کرنے سے گریز وہی کرے گا جو انتہائی بدبخت ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے، جہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یعنی جو نصیحت قبول نہیں کرے گا، نصیحت قبول کرنے سے گریز کرے گا، یعنی قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا نصیحت کو، وہ کون ہے؟ وہ انتہائی بدبخت انسان ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے، جہاں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی۔ نار جہنم، یہ نار یعنی آگ، جہنم کی آگ کے شعلے کی ایک معمولی چنگاری بہت بڑے قلعے کے برابر ہوگی، یعنی بہت بڑا جو قلعہ ہوتا ہے اس کے برابر ایک چھوٹے سے شعلے کی صرف چنگاری ہوگی۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 سے 33 میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، چلو کہا جائے گا، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو قلعے جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، ان چنگاریوں کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ، جیسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں ویسے چنگاریاں دکھائی دیں گی۔ نار جہنم مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی سرد نہ ہوگی، یعنی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ بھڑکتی ہی جائے گی۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، بس تم نے بڑی بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، جتنے لوگ بھی کفر کریں گے وہ سب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ آج جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جگہ گہری کھائی ہوگی، تم کیا جانو وہ گہری کھائی کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی بہت گہری کھائی ہوگی جہاں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ سورہ قاریہ کی آیت ہے۔ میزان میں تولا جائے گا ہمارا جو ہم اعمال کرتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ کرامین کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، تو ہم اپنے آنسرز جو ہوتے ہیں وہ قرآن سے دیتے ہیں۔ یعنی ہم کوئی بھی سچویشن آتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، تو اگر ہم کوئی غلط
کرنے والے ہوتے ہیں، غلط ڈیسیجن لینے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک دم آواز آتی ہے، قرآن کی آیت یاد آتی ہے کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں مارکس مل جاتے ہیں، وہ اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں. جب ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، حلال حرام کا فرق کرتے ہیں، حلال پر چلتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، تو یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں. پھر منڈے اور تھرسڈے کو یہ اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ رعایت کریں. تو پھر اس کے بعد یہ سب جو ہے ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، ہماری جو بک آف ڈیڈس بنتی ہے، اعمال نامہ بنتا ہے، اس میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی جاتی ہے. اور پھر قیامت کے دن یہ سب تولا جائے گا، جتنی نیکیاں ہوں گی اور جتنے ہم نے برے کام کیے ہوں گے سب تولے جائیں گے. اور اگر نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی تو پھر ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیسی ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں قرآن مجید میں ایک ایک چیز بتا دی. نار جہنم جیسے ہی سرد ہونے لگے گی، یعنی ٹھنڈی ہونے لگے گی، جہنم کے دروغہ اسے فوراً بھڑکا دیں گے، یعنی کبھی وہ ٹھنڈی ہونے ہی نہیں دیں گے اسے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. نار جہنم اپنے اندر آنے والے ہر انسان کو چکنا چور کر دے گی، یعنی وہ ایسی آگ ہوگی اس کے اندر جو جائے گا وہ چور چور ہو جائے گا. سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1-4 ہے یہ. ہرگز نہیں، بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں میں چڑھتی چلی جائے گی. مجرموں کو بڑے بڑے ستونوں میں اوپر سے بند کر دیا جائے گا. نار جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، یعنی پتھر اور انسان سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے. اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، یعنی موجود ہے، وہ آگ تیار کر دی جا چکی ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی ہی شدت ہے جتنی دنیا کی آگ میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جیسے ابن آدم جلاتے ہیں جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی، یعنی یہ تو ہماری جو آگ ہے وہی ہمیں جلا دیتی ہے، تو وہاں کی جو آگ ہوگی وہ 69 ٹائمز زیادہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ کے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جہنم کا دروغہ جو مالک ہیں، جہنم کی آگ مسلسل دہکا رہا ہے. حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا اور جس میں 2 شخص میرے پاس آئے، یعنی فرشتے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دونوں نے کہا، یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا دروغہ مالک ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک
مالک سے ملوایا جو جہنم کے دروغہ ہیں اور جو مسلسل آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ اگر لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہنسنا چھوڑ دیں، بیویوں سے ملنے کی خواہش ترک کر دیں، شہر کے آرام و زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ یعنی پھر وہ دنیا کی لذتیں اٹھانا چھوڑ دیں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کیسی ہوگی آگ، اور صرف اللہ سے پناہ مانگیں آگ سے بچنے کے لیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اسے چڑچڑانا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ بستروں پر عورتوں سے لطف ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پناہ طلب کرنے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ۔ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم اس طرح سے بیہیو کرو، دنیا چھوڑ کے جنگلوں اور صحراؤں میں چلے جاؤ اور صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ جہنم کی آگ کی لو بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، یعنی آگ تو بہت دور کی چیز ہے، جو معمولی سی لو ہوتی ہے وہ تک انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کسوف کے دوران جہنم میرے سامنے لائی گئی، یعنی نماز کسوف پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے بیچ میں جہنم لائی گئی، اس وقت لائی گئی جب تم نے دوران نماز مجھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے نماز میں۔ میں اس وقت اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ کہیں مجھے جہنم کی لو نہ لگ جائے۔ گرمیوں کے موسم میں شدید ترین گرمی صرف جہنم کی آگ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے، جو جہنم کی آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے اس سے یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اے میرے رب، گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اندر کی طرف وہ لیتی ہے، اندر کی طرف سانس لیتی ہے، ایک سانس گرمیوں میں باہر کی طرف۔ تم لوگ گرمیوں میں جو شدید گرمی پاتے ہو وہ اسی سانس کی وجہ سے ہے، اور سردیوں میں شدید ترین سردی جو تم پاتے ہو وہ اسی سانس کی وجہ سے ہے۔ بخاری نے روایت کیا ہے۔ بخار بھی دوزخ کی آگ کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے آیا ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یعنی جسے بخار ہو اسے پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے، پانی سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ کا تصور ذہن میں رکھنے والا شخص کبھی آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے۔ یہ جو جنت چاہتا ہے وہ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، اور جو جہنم سے بھاگنے والا شخص ہے وہ بھی رات کو نہیں سوتا، وہ بھی جہنم سے بھاگنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے۔
تو وہ رات کی نمازیں پڑھتا ہے اور وہ ایسے آرام کی نیند نہیں سوتا۔ جہنم کی آگ مسلسل بھڑکنے کی وجہ سے سرخ ہونے کی بجائے شدید سیاہ ہو چکی ہے، یعنی ہمیشہ بار 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 بھڑکائی جا رہی ہے تو وہ ریڈ ہونے کی بجائے وہ بلیک ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، یعنی بلیک ہے وہ ایک دم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔